اب تمام بہنوں اور بھائیوں کو جشن ولادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مبارک ہو. خصوصاً بیوی کے بیٹے اس وقت منجے بشریت بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں اپنے ظہور کے، تو مولا کی خدمت میں عطیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور دعا ہے کہ انشاءاللہ مولا کا جب ظہور ہو تو اسی طرح مولا کے ساتھ مل کر بیوی کا جشن ولادت ہم اسی طرح مناتے ہیں. ثواب پڑھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے علاوہ آج جو ہے برادر نعیم عباس اور برادر ظہور عباس کے بیٹے جن کی کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی، تو آج انہوں نے یہاں پہ بیوی کے ولادت کے حوالے سے بھی اور بیٹے کی شادی کے حوالے سے بھی مومنین کی دعوت کی ہے، اور یہ دعوت عین اسی طرح ہے کہ جس طرح رسول اللہ نے مدینہ میں دعوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بیوی کی عظمت پہ بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج خوشی کا دن ہے، خوشی کے لمحات ہیں. آپ کے چہرے بھی اس سے خوشی جھلکنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جب کائنات خوشیاں منا رہی ہو تو مومنین بھی محمد والے محمد کے ساتھ ان کے دل بھی خوشیاں مناتے ہیں، ان کے دل بھی شاد ہوتے ہیں، ان کے چہرے بھی کھلکھلا اٹھتے ہیں، ان کی زبانوں سے خوشبو کی مہک آتی ہے، ان کے الفاظ سے نور کی چمک آتی ہے. اس لیے کہ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نور پروردگار نے چاہا کہ دنیا میں بھیجا جائے تو اللہ نے پہلے بی بی کے بابا محمد مصطفیٰ کو پہلے عرش پہ بلایا اور پھر اپنی بہترین کنیز کے بہترین نور کو اپنے محبوب کے امانت کے طور پہ دیا. اور یہ وہ امانت ہے کہ جو ایک سٹیج پہ آ کر رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کی تھی، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. یعنی ابھی برادر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حدیث قدسی بیان کر رہے تھے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن اس بی بی کی یہ عظمت ہے کہ پروردگار نے جب اس بی بی کو دنیا کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو آسمانوں پہ بھی جشن منایا گیا اور زمینوں پہ بھی جشن منایا گیا، اور اپنی بہترین کنیزوں کو کہ جب شیطان بزرگ ہو یا کوئی شیطان ہو جو آج کل بھی سینکشن کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، اس وقت کے شیاطین نے بھی اسی طرح پابندیاں لگائی تھی. سوشل بائیکاٹ کیا تھا، اکنومیکل بائیکاٹ کیا ہوا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب ہر طرف سے بائیکاٹ تھا، حتیٰ کہ وہ خدیجہ جو ملکۃ العرب تھی، یعنی عرب کی شہزادی تھی، اور ہر گھر چاہے مرد ہو یا عورت وہ ممنون تھا خدیجۃ الکبریٰ کا، لیکن چونکہ اللہ کی بات تھی، نور کی بات تھی، فاطمہ الزہرا کے نور کی بات تھی، تو جب موقع آیا تو ہر وہ دل کہ جس میں شک کی نجاست تھی، کفر کی نجاست تھی، شرک کی نجاست تھی، نفاق کی نجاست تھی، جو بھی نجاست تھی، پروردگار نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی قسم کی نجاست فاطمہ الزہرا کے قریب جائے. لیکن ظاہری طور پہ اس سے پہلے لوگوں نے کیا کیا کہ بی بی کا بائیکاٹ کیا، بی بی کے بابا کا بائیکاٹ کیا،
सोशल बाइकआउट किया, इकोनॉमिकल बाइकआउट किया, हत्ता कि बीबी ने लोगों को बुलाया तो कहा जिस खुदा की खातिर तूने हमें छोड़ दिया, जिस मुस्तफा की खातिर तूने हमें छोड़ दिया, अब जब मुश्किल का वक्त है, हकीकत में मुश्किल का वक्त नहीं था। फातिमा तो ज़हरा तो वो बीबी की वो मुनिस थी, अपनी मादर ग्रामी की वो मुनिस थी। जब पूरा मक्का मुखालिफ था तो तब भी बीबी अपने शिकम में, अब माँ के शिकम आतार से अपनी मादर ग्रामी से कलाम किया करती थी। माँ की मुनिस वो मददगार थी। अब लोग जो अक्ल के कुन थे वो ये सोचते रहे कि हम इस मुश्किल वक्त विलादत के वक्त नहीं जाएंगे तो फातिमा मजबूर हो जाएगी, खतीजा मजबूर हो जाएगी, मोहम्मद मजबूर हो जाएंगे। परवरदिगार ने कहा मुझे तुम जैसी नजासतों की तो जरूरत ही नहीं है। मेरी फातिमा जिसका नाम है तैयबा, ताहिरा, सिद्दीका, हर किस्म की नजासत उससे दूर है। अब जब मेरी कनीज जमीन पे ज़हूर कर रही है तो मैं खुदा यही पसंद करूंगा कि अपनी नूरानी मखलूक को और ताहिर और तैयब खवातीन को बीबी की खिदमत के लिए तो अल्लाह ने जब बीवी के नूर को हवाले करना था तो मुस्तफा को मेराज पे बुलाया। अब जब बीवी के जमीन पे ज़हूर करना था और नूर को भेजना था तो परवरदिगार ने मरियम को, आसिया को, हवा को, इन तमाम कनीज़ा ने फातिमा तो ज़हरा को दुनिया में भेज के बता दिया कि फातिमा इनकी भी शहजादी और तमाम कायनात की खवातीन की शहजादी सैयदा निसाए आलमीन है। अब जब सैयदा निसाए आलमीन जब इस दुनिया में आई है तो परवरदिगार ने खसूसी एहतमाम किया और कायनात को बता दिया। और वो कौन सा था? जहां खुदा के दुश्मनों को, मुस्तफा के दुश्मनों को चैलेंज था और लोग कह रहे थे आए रसूल तो अबतर हो गया, तो वहां खुदा बता रहा था ऐ लोगों देख लो मेरे मुस्तफा के पास नूर का ज़हूर हो रहा है, फातिमा की तहारत का ज़हूर हो रहा है, फातिमा की अजमत का सूरज तलू हो रहा है। अब एक तरफ परवरदिगार ने हजरत फातिमा ज़हरा की विलादत का जहां आसमानों में जश्न मनाने का हुक्म दिया, वहां हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में भी और जहां जहां भी साहिब मार्फत और साहिब इश्क और साहिब मवद्दत मोहम्मद वाले मोहम्मद रहते थे, उन सब ने इन खुशियों का इजहार किया और फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आमद को और अजमत को सलाम किया। और परवरदिगार ने जहां दुनिया को बताया वहां बीबी के बाबा को भी बताया, ऐ मुस्तफा अब तक कायनात तेरे हवाले थी, मैंने कभी नहीं कहा मैंने एहसान किया है, लेकिन अब जो चीज तुझे अता कर रहा हूं उसके बारे में याद रख, इन्ना आतैना कल कौसर, मैं तुझे फातिमा अता कर रहा हूं। ये बगैर मिन्नत के, बगैर एहसान के, बगैर इस एहसान के बदला दिए तुझे अता नहीं होगी। अब जब मैं तुझे अता कर रहा हूं तो आज के बाद तू इस अजीम नेमत फातिमा तो ज़हरा की खातिर नमाज़ें भी पढ़ा कर, खुदा की इबादत भी किया कर और उसके साथ खुदा की राह में जब भी जहां भी जैसी भी कुर्बानी का वक्त आए ऐ मोहम्मद तू भी तैयार रख। और वो तमाम लोग जो तेरी तरह फातिमा तो ज़हरा की मार्फत रखते हैं, फातिमा तो ज़हरा से इश्क रखते हैं, फातिमा तो ज़हरा के मोती और शिया और मुहिब हैं, उनको भी यही चाहिए कि वो अल्लाह की इबादत भी करें, अल्लाह की बारगाह में सलातें भी अदा करें और उसके साथ साथ परवरदिगार की राह में कुर्बानी भी दें। अगर ये दो काम करोगे तो फातिमा तो ज़हरा की नेमत तुम्हारे दिलों में रहेगी, उनकी तहारत तुम्हारे दिलों में रहेगी, उनकी अजमत तुम्हारी अजमतों को बढ़ाएगी और उनकी शफाअत सबसे बढ़कर तुम्हें रोज़े महशर बचाएगी। अब चूंकि बिरादर नईम अब्बास की शादी के वलीमे के हवाले से भी ये मौका है और ये बात है तो मैंने चाहा कि ये वो अजीम बीबी है, कायनात में और कोई मिसाल नहीं मिलती। इस बीबी की शादी पर
کم از کم 10 خطبہ نکاح ادا کیے گئے. صرف جس طرح آمد تھی عرش سے فرش پر، اسی طرح فرش پر جو خطبے رسول اللہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے نکاح کے پڑھے ہیں، اس سے 6 ماہ پہلے پروردگار نے فاطمہ کی شادی کا عرش پر اہتمام کیا. اور ان خطبوں میں سے ایک خطبہ ایسا جو خود پروردگار نے خود پڑھا. حضرت جبرائیل نے پڑھا ہے، راحیل فرشتے نے پڑھا ہے، اسرافیل نے پڑھا ہے، بہت سارے فرشتے ہیں. اور 7 آسمانوں پر فرشتوں کو جمع کر کے وہاں پر جشن بھی منایا گیا ہے. اور وہاں پر ایک بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، کچھ لوگ پاکستان میں شادی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے وہاں ولیمہ کر لیا تو یہاں کیوں کریں. تو پروردگار نے فاطمہ تو زہرا اور علی علیہ السلام کے عقد اور ازدواج کا جہاں ولیمہ آسمانوں پہ کیا ہے، وہاں مصطفیٰ اور علی نے مدینہ کی گلیوں میں اور مدینہ میں بھی کیا ہے. شادی میں باقی جو ہم بہت سے فضولیات اور گناہ اور وہ کرتے ہیں، وہ نہیں ہے سنت رسول، وہ نہیں ہے سنت فاطمہ تو زہرا علی و بطول. سنت فاطمہ علی و بطول اور رسول یہ ہے کہ کم از کم جو ہے انسان جب شادی ہو تو مومنین کی دعوت کی جائے. ویسے بھی اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے، ثواب ہے، لیکن یہ جو ہے جب شادی کا موقع ہو تو اس میں شریک کرنا چاہیے، خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے. اور وہ خوشیاں کہاں پہ ہوں؟ جس طرح علی و بطول کی شادی مسجد میں ہوئی ہے. اور آج اس ویسٹ کے یورپ کے بھی یہاں پہ بھی یہی ہے کہ الحمدللہ ایسے مومن و مومنات ہیں کہ جو مساجد کے اندر اپنے بیٹی اور بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں، ازدواج کرتے ہیں اور اپنی شادیوں کو، اپنی نسلوں کو بابرکت بناتے ہیں اللہ اور محمد و آل محمد کے ذکر سے. کیونکہ یہ ذکر عبادت ہے، یہ ذکر نور ہے. تو جس شادی کی ابتدا اللہ کے گھر سے ہو، اللہ اور محمد و آل محمد کے نام سے اور فضائل سے اور بابرکت ذکر سے ہو تو یقیناً وہ شادی بھی بابرکت ہے. صلوات پڑھیں. اب وہ خطبہ جو حضرت ذات اقدس نے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ تو زہرا کی جو شادی ہوئی، ذات پروردگار نے جو خطبہ عقد نکاح پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد ردائی والعظمت کبریائی والخلق كلهم عبيدي وإمائي زوجت فاطمة أمتي من علي صفوتي اشهدوا ملائكتي صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب پروردگار نے جس خطبے کا آغاز کیا، الحمد ردائی، تعریف ہے، حمد ہے اللہ کی جو صاحب رضا ہے. مجھے نہیں معلوم یہ رضا وہی چادر کسا ہے، وہ رضا رضا بطول ہے، وہ رضا کون سی رضا ہے؟ لیکن پروردگار نے اس خطبے کا آغاز اسی جملے سے کیا، الحمد ردائی، میری اپنی رضا کی قسم، حمد اللہ کی، والعظمت کبریائی، اور عظمتیں بھی ہیں تو اسی کبریا اللہ کے لیے اور میرے لیے ہیں. والخلق كلهم عبیدی و امائی، تمام مخلوق یا تو وہ میری قریبے ہیں یا تو وہ میرے غلام ہیں. زوجت فاطمہ عمتی من علی صفوتی، آج میں فاطمہ کا ازدواج، فاطمہ کی شادی اور عقد اور نکاح، فاطمہ کیا کہ امتی، اپنی قریب فاطمہ کی شادی کس سے کرتا ہوں؟ من علی صفوتی، اس علی سے جو میری صفات کا مظہر ہے. سب سے زیادہ بھی جو القاب جو ہے وہ مولا کو ملے ہیں اور مولا پہ سجتے ہیں، وہ صفات خدا کے حوالے سے اور کسی پہ نہیں سجتے. چاہے وہ وجہ اللہ ہو، چاہے وہ عین اللہ ہو، چاہے وہ لسان اللہ ہو، چاہے وہ اذن اللہ ہو، چاہے وہ اسد اللہ ہو، چاہے
ऐनुल्लाह हो, जिस भी हवाले से देखे तो परवरदिगार खुद फरमा रहा है। जब अली और फातिमा का अक्द किया, खुतबा अक्द पढ़ा, तो परवरदिगार की जात खुद फरमाती है, अगरचे फातिमा मेरी करीब है लेकिन उसका शौहर अली मेरी सिफात का मज़हर है, जो मेरी सिफात रखता है। इशहदु मलाइकती, ऐ अल्लाह के फरिश्तों तुम गवाह रहना कि मैंने अपनी कनीज फातिमा का अक्द अली से कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक खुतबा है कि जो 7वें आसमान पर बीबी के और मौला मुर्तज़ा के अक्द का हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ा है। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सब जानते हैं कोई मामूली फरिश्ता नहीं है, ये वो फरिश्ते जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। ये वो फरिश्ते हैं कि अल्लाह ने अपने अंबिया और अपने दरमियान अगर किसी एक को चुना है तो यही जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने किसी को अमीन माना है अपनी वही के लिए, अपने कलाम के लिए, तो इसी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। और अल्लाह ने जो अजमत और मकाम अता किया है, जो सिदरतुल मुंतहा तक अगर कोई फरिश्ता पहुंचे तो सिर्फ यही जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। इस जिब्राइल के बाकी सब के सब नीचे हैं। अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 7वें आसमान पर, अब हर तरफ मौला की शादी के लिए लोगों को मदऊ किया हुआ है। यहां तो आप लोगों ने सुना ना कि आज बीबी की विलादत का प्रोग्राम है, शादी का प्रोग्राम है, कुछ आए हैं कुछ नहीं आए। क्यों? मार्फत कम थी, कुछ बाहर भी खड़े हैं, कुछ बताए जा रहे हैं। जिसकी मार्फत ज्यादा है वो अंदर आ गए, जिनकी मार्फत हवा वाली और फजाओं वाली और बाहर की मार्फत वो बाहर खड़े हैं। लेकिन वो लोग, वो फरिश्ते के जिनको मालूम हुआ, सबने ऐलान सुना कि आज अली और फातिमा की शादी है, तो कोई फरिश्ता ऐसा नहीं था जो जिब्राइल के ऐलान सुनकर ना आया हो। इसलिए कि कायनात की बरकतें भी उसी दिन मिलने थी। और फिर वहां पर शजरे तूबा ने तहाइफ निछावर किए थे, और वो जो तहाइफ शजरे तूबा ने फरिश्तों ने जमा किए थे, वो क़यामत तक वो तबर्रुक के तौर पे आज भी उनके पास है, चाहे वो हूरे हों, चाहे वो फरिश्ते हों, जो शजरे तूबा ने इश्क मुस्तफा में, इश्क फातिमा ज़हरा और अली मुर्तज़ा में जो तहाइफ दिए, जो निछावर किया, वो आज तक उन्होंने बरकत के तौर पे रखा हुआ है। इसलिए कोई भी चीज अहले बैत से मंसूब हो, हमेशा उसको इंसान मार्फत के साथ, मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ और बाबरकत समझ के अपने पास रखे। और जब तक इंसान अपनी इस तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत को और उनसे मंसूब चीजों को इंसान अपने पास रखता है, परवरदिगार कभी उनको मुश्किलात में नहीं डालता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीब मंजर है। तमाम फरिश्ते जमा है, 7वां आसमान है, तख्त सजा हुआ है, तख्त पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रौनक अफरोज हैं और खुतबा पढ़ रहे हैं अली और फातिमा सलामुल्लाह अलैहि। आप भी यकीनन साहिब मार्फत है, लेकिन दाद देनी पड़ती है जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मार्फत को भी और उस मार्फत के इजहार को भी। और सुनिए कि वो क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन खुद्दाम आल मुहम्मद। सुभानअल्लाह, नारे हैदर। अब उस मकाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़हन में रख के इस जुमले को सुनिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने हम फरिश्तों को मोहम्मद वाले मोहम्मद का नौकर और गुलाम और खादिम कमाल है आपकी खामोशी। शायद आप डर गए हों कि हम कहीं नौकर ना बन जाए, अहले बैत के खादिम। नहीं, आप नहीं बनना चाहते ना बनो, कोई सख्ती नहीं है, ये तो मार्फत की बात है। नारे तकबीर, वो मखलूक है जिनको मार्फत मोहम्मद वाले मोहम्मद की वो फखर कर रहे हैं। बेशक बेशक। कायनात
جس کے ہاتھ میں جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے تمام فرشتے ان کے کنٹرول میں ہیں اور کائنات جن کے اختیار میں جب چاہیں جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ فرشتہ فخر کر رہا ہے کہ ان کے سب فرشتوں کے سامنے کہ حمد بیان کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ہمیں محمد و آل محمد کا نوکر بنایا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو محمد و آل محمد کے در پہ آ جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے معرفت فضا کو جب ایک مرتبہ غلامی اختیار کی تو پوری زندگی سر بطول کو نہیں چھوڑا۔ بات عشق کی ہے، بات سمجھنے کی ہے، بات معرفت کی ہے، بات قربانی کی ہے۔ اور اہل بیت ایسے نہیں ہے کہ جن کی جیب بھی خالی ہو، ہاتھ بھی خالی ہو اور کوئی اختیار نہ ہو۔ جو لوگ اپنی انا کو مٹا کر در بطول پہ آ جاتے ہیں، بطول کسی کے ہاں اس کو فقیر نہیں بدلتے۔ اور پھر یہ وہ جبرائیل ہے، اگر پوری تاریخ انسانیت کو دیکھے، تاریخ انبیاء کو بھی دیکھے تو مسلسل کنٹینوسلی ریگولرلی جتنا حضرت فاطمہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام ہے کسی نبی کے پاس بھی اتنا ریگولرلی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، انبیاء میں آتے رہے، کلام خدا لاتے رہے، مختلف موقعوں پر گیپ ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ کی وفات سے لے کر حضرت فاطمہ کی شہادت کے دن تک مسلسل اور صحیح روایات ہیں کہ ہر روز حضرت جبرائیل علیہ السلام بی بی کے پاس آتے تھے۔ ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جب گیپ آیا۔ یہ خود وحی کے بارے میں ہے کہ جب رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی تھی ان کی اپنی حالت وہ متغیر ہو جاتی تھی، وہ جو عام حال میں رسول اللہ کی حالت وہ نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ حضرت فاطمہ کی عظمت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے، ان کے ساتھ کلام کرتے اور بی بی اس عظیم فرشتے کے سامنے عالمہ غیر معلمہ بن کر، خزانہ خداوندی بن کر بی بی وہاں پہ موجود ہوتی۔ تو یہ بی بی کی عظمت ہے۔ اب وہ جبرائیل فرشتہ یہ اظہار کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، یعنی ہمیں بھی فخر کرنا چاہیے، جو آگے در بطول پر فخر کرنا چاہیے۔ اور کائنات کی قیمتی ترین چیز ہمیں جو ملی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کا عشق اور محبت ڈال دی۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ اب جبرائیل علیہ السلام معرفت فاطمہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، معرفت محمد و آل محمد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب ان کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، فرشتے کیا کہیں گے کہ جبرائیل جیسا فرشتہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ تو حق ادا کر رہا ہے، جو اس کو کہنا چاہیے تھا وہ کہہ رہا ہے۔ پہلا جملہ یہ ہے، وہ کہتا ہے حمد بیان کرتے ہیں اس اللہ کی جس نے ہمیں چنا محمد و آل محمد کی غلامی کی۔ دوسرا جملہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ حَيَاتَنَا ذِكْرَ آلَ مُحَمَّدٍ، جس اللہ نے ہمیں چنا، جس نے اللہ نے ہمیں زندگی اس لیے دی کہ ہم محمد و آل محمد کا ذکر کریں۔ فرشتوں کی زندگی محمد و آل محمد کا ذکر۔ مقصد تخلیق یہی ہے کہ محمد و آل محمد کا ذکر کریں۔ اگلا جملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَزَقَنَا صَلَاتَنَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ، ہمارا آپ کا رزق کیا ہے؟ کھانا پینا اور یہی چیزیں، اور ساری زندگی ہماری اسی کے گرد گھومتی ہے۔ ہماری ساری زندگی یہی مال کمانے میں اور کھانے پینے اور انہی چیزوں میں گزرتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فخر کرتے ہیں اور بیان کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وَرَزَقَنَا صَلَاتَنَا، اور اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہے وہ رزق کیا ہے کہ ہمیں جب بھی بھوک لگتی ہے، جب بھی پیاس لگتی ہے، محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ہماری بھوک مٹ جاتی لگتا ہے آپ اتنے زیادہ بھوکے ہیں کہ آپ بدل جان طوفاناں دے رخ فورن، بدل جان طوفاناں دے رخ فورن، نعرہ جدوں علی دا کوئی مار دے وے، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ
رسول اللہ حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب جس طرح ہمارے پاس بھی نور ہے، وہ بھی نورانی مخلوق ہے، اگر ان کا رزق محمد والے محمد پر درود بھیجنا ہو سکتی، ان کی بھوک مٹ جاتی ہے، ان کی پیاس مٹ جاتی ہے، کیا ہم نے بھی کبھی کوشش کی کہ جب بھی ہمیں بھوک ہو، جب بھی ہمیں پیاس ہو، تو بجائے اس کے کہ ہم دنیا کے کھانوں کے پیچھے جائیں، محمد والے محمد کا ذکر زیادہ کر دیں، صلوات زیادہ بھیجیں، اور آؤ اس کو آزماؤ، کیا ہماری بھی بھوک ختم ہوتی ہے یا نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام ہر مومن کو یہ نسخہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی تم بھوکے ہو، جب بھی تم پیاسے ہو، یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، یہ مت سمجھو کہ تم غریب ہو، یہ مت سمجھو کہ کسی ظالم نے تمہارا دانا پانی بند کر دیا ہے. لاکھ کرتے رہیں، جب تم عشق محمد والے محمد میں ڈوب جاؤ گے اور صلوات بھیجو گے تو اللہ تمہاری بھوک بھی مٹا دے گا، تمہاری پیاس بھی مٹا دے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا یہ تو اعلان کر دیا نا، اب آگے کچھ مزید معرفت کی باتیں فرشتوں کو بتا رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اعلموا ملائکۃ اللہ الکرام، اے اللہ کے صاحب کرامت فرشتوں جان لو. کیا جان لو؟ اليوم ابواب النیران قد اغلقت. آج وہ دن ہے، آج وہ دن ہے، کیا؟ فاطمہ علی کی شادی ہے. فاطمہ علی کی شادی ہے تو کون سا دن ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں ابواب النیران قد اغلقت، کہ اللہ نے آج جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی. یعنی کیا پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ علی اور فاطمہ کی کتنی عظمت ہے، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا کتنی عظمت ہے. جو محمد والے محمد کے فضائل میں، ذکر میں، صلوات میں اور خوشیوں میں شریک ہوتا ہے، جس طرح ان کی شادی کے دن پروردگار نے جہنم کو دروازے بند کر دیے تھے، اسی طرح ان کے مومنوں پر بھی جہنم کی آگ کے شعلے بند کر دیے جائیں. اليوم ابواب النیران قد اغلقت وابواب الجنان قد فتحت. ایک طرف جہنم کے دروازوں کو حکم دیا کہ بند ہو جاؤ، سخت ہو جاؤ، اور دوسری طرف کیا حکم دیا؟ اے اللہ کی بہشت اپنے دروازے کھول. عذاب کے دروازے بند ہو رہے ہیں، عنایات کے، رحمتوں کے، بہشت کے دروازے کھل رہے ہیں. وَارْتَابَ الْمُذْنِبِينَ مِنَ النَّارِ قَدْ اُغْلِقَتْ. اور اس کے بعد وہ جو آگ میں لوگ جل رہے تھے ان کو بھی وقفہ دیا گیا کہ تم بھی محسوس کر لو کہ جب کائنات میں علی و بطول کی شادی ہو تو ان لمحوں کو کائنات کا ذرہ ذرہ محسوس کرے کہ کچھ ہو رہا ہے. اگر عذاب ٹل گیا ہم پر تو کیا ہوا؟ اگر دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچنا ہے تو فاطمہ علی کی محبت میں ڈوبنا ہوگا. اليوم یوم السرور، آج کا دن خوشیوں کا دن ہے. اليوم یوم السرور، اليوم تزویج النور من النور، اليوم قران النجمین الازهرین وقران القمرین الابلجین وقران الشمسین المضیئتین وقران النورین النیرین. قد زوج الله روح حبیبه بنفسه وخاصته بخلاصته وصفته بكرمه آن فاطمة بعلی وعلی ولی اللہ وعبد الله وناصر دينه ومروج امره النظر اليه عباده والموت على حب الشهاده والفاطمه وليه الله وامينته والمجلله بالجلال الله. ما شاء الله ما شاء الله. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. پنج نعرہ پنچنی سوا لاکھ نعرہ اليوم یوم السرور.
آج کا دن خوشیوں کا دن ہے. وہ دن جس دن علی و بطول کا عقد ہوا وہ خوشیوں کا دن ہے. وہ دن جو علی و بطول کے جمع ہونے کا، ساتھ ملنے کا، امامت ہو، وہ نقطہ اتصال جہاں پہ نبوت و امامت اکٹھے ہو رہی ہے، اس دن پروردگار ہر طرف خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے. الیوم تزویج نور من النور، آج تو وہ دن ہے جس دن نور کی شادی نور سے ہو رہی ہے. الیوم قران النجمین الازہرین، آج کی شادی جو ہے وہ نجمین کی، ستاروں کی شادی ہے. وہ ستارے کے جن کا نور ہر طرف بکھرا ہوا ہے. والقمرین ابلجین، اور ایسے چاندوں کی، ایسے مون کی، ایسے چاند کی ملائم روشنی جو ہر طرف پھیل رہی ہے. وَقِرَانُ الشَّمْسَيْنِ الْمُضِيَّتَيْنِ، اور پھر یہ وہ شادی ہے کہ جو یعنی دونوں، اللہ نے دونوں کو نور کہا ہے، دونوں کو نجم کہا ہے، دونوں کو قمر کہا ہے، دونوں کو شمس کہا ہے. وَقِرَانُ النَّيَّرَيْنِ، قِرَانُ النُّورَيْنِ نَيِّرَيْنِ، اور پھر کہا ہے کہ نور کی شادی نور کے ساتھ ہو رہی ہے. قَدْ زَوَّجَ اللَّهُ رُوحَ حَبِيبِهِ بِنَفْسِهِ، اللہ نے اپنے محبوب قَدْ زَوَّجَ اللَّهُ رُوحَ حبیب ہی، اپنے حبیب کی روح کی شادی بے نفس ہی، اپنے حبیب کے نفس سے کر دی ہے. نساءنا ونساء ابناءنا وابناءكم انفسنا وانفسكم، علی نفس رسول ہے. اور جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں بتا رہے ہیں آج کا دن وہ دن ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کی روح کی شادی اپنے نفس سے کر دی. کتنا خوبصورت اور خوشبودار جملہ ہے. وہ خاصتہ بے خلاصت ہی، اور اپنی خاص الخاص بطول، وہ بطول جیسے ہمیں کوئی نہیں ہے، اس چنی ہوئی خاص بطول کی شادی کس سے کر دی ہے؟ اپنے خلاصے سے. اب اللہ ہے لا مکان، اللہ ہے ہر جگہ، اللہ کی قدرت ہے بے انتہا. اب عام طور پہ جب آپ کو کہا بھی جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ سمری لکھو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ 12,000 پیجز کی سمری جو ہے آپ کس میں لکھ دیتے ہیں؟ 1 پیج میں لکھ دیتے ہیں. تو جہاں کائنات میں اللہ کی قدرت پھیلی ہوئی ہے، تو اللہ کی صفات کو دیکھو تو اللہ کی صفات کا خلاصہ علی مرتضی. وصفتہ بکرمہ، کہ بطول اللہ کی صفات کا نام ہے. اور علی، ہم سب نے سنا ہے کہ بہرحال ہمارے برادران بہت زیادہ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، اللہ کے سائے، اللہ کا کرم. تو اللہ کی صفات کی مظہر فاطمہ الزہرا کی شادی اللہ کے کرم اور کرامت سے کر دی ہے. کس سے کر دی؟ یعنی فاطمہ بعلی، فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دی ہے. اب یہاں پہ خود صرف حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں وہ علی ولی اللہ، علی کون ہے؟ جو اللہ کا ولی ہے. وہ عبد اللہ ہے، اور اللہ کا بندہ ہے. وہ ناصر الدین ہی، اور اس کے دین کی نصرت کرنے والا صرف اور صرف علی ہے. وہ امر ہی، اور کائنات میں اللہ کے امر کو نافذ کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے. اب اللہ کا امر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا امر تو یہ ہے، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے کن، یعنی ہو جا تو ہو جاتی ہے. اب یہ ہے اللہ کا ارادہ. اور علی کیا ہے؟ وہ مربع جو امر ہی، اب کن اللہ کا ارادہ ہے، اور علی اسی قوت کے ساتھ اللہ کے ارادوں کو نافذ کرتے ہیں. پانچ نعرہ پانچ دنی سوا لاکھ نعرہ ہے. اب یہ جو مروج یعنی پھیلانے والے، نافذ کرنے والے اللہ کے امر کے ہیں، یہ کتنی فضیلت رکھتے ہیں. النظر الیہ عبادہ، ان کے چہرے کی نظر کرنا عبادت ہے.
अब देखिए कि खुद नमाज जो है वो वाजिब है, नमाज वो वाजिब है। जाहिर है कि जो नमाज नहीं पढ़ता कुरान के मुताबिक वो मुशरिक बन जाता है। जो वाजिब है हमें अदा करनी चाहिए। लेकिन अगर मसलन मैं नमाज पढ़ रहा हूं और एक शख्स मुसलसल मुझे हर रोज देखता रहे, 5 साल देखता रहे, पूरी उम्र देखता रहे और खुद नमाज न पढ़े, तो जो मुझे इबादत करते हुए देख रहा है क्या उसकी नमाज हो गई? नहीं हो गई, उसकी नमाज नहीं हुई। नमाज अपनी जगह इबादत है, वाजिब है, लेकिन अगर सिर्फ नमाजी को कोई देख रहा है तो उसकी इबादत अदा नहीं होती। लेकिन क्या कमाल दिया अल्लाह ने अली और बतूल को कि जिनके चेहरे की तरफ निगाह करना भी इबादत है। वल मौत अला हुब्बे शहादतुन, और जो अली और बतूल की मोहब्बत में जिनको मौत आ जाती है उनकी शहादत की मौत होती है। और अली सिर्फ अल्लाह के वली नहीं है, क्योंकि यहाँ फरमाए वो अली और वली अल्लाह है कि अली अल्लाह के वली है। आगे जब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सिर्फ अली अल्लाह के वली नहीं है, वल फातिमा तो वलियतुल्लाह है व अमीनतहू, कि फातिमा भी अल्लाह की वली है। और जिस तरह मुस्तफा अमीन रिसालत कुरान है उसी तरह फातिमा भी अमीन रिसालत कुरान है। वल मुजल्ललतु बिजलाल अल्लाह के जलाल की तजल्लियां फैलाने वाली फातिमा ज़हरा। वक्त में गुंजाइश नहीं है, अभी खुतबा भी याद हुआ है, इंशाअल्लाह फिर कभी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्न हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िल साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौआ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला برحمتک یا ارحم الراحمین۔ परवरदिगार जिस तरह ये मोमिन मोमिनात आज तेरी कनी हजरत फातिमा तो ज़हरा की खुशियों में खुश है, इसी तरह रोज़े महशर भी हजरत फातिमा की शफाअत इनको नसीब फरमा। परवरदिगार हम सबको मोहम्मद वाले मोहम्मद की मार्फत नसीब फरमा। परवरदिगार हजरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमा, की तौफीक अता फरमा, उनके यारान और अंसार में हमारा शुमार फरमा। परवरदिगार तमाम हाज़रीन की हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार हाज़रीन के मरहूमीन को बख्श दे। परवरदिगार तमाम दुनिया में कायनात में अव्वल से लेकर आज तक जितने मोमिन मोमिनात के इंतकाल हुए उनको बख्श दे। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद ब्रादर ज़हूर अब्बास के रिज़्क़ रोज़ी में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार ब्रादर नईम के ये जो शादी हुई है परवरदिगार इन दोनों के दरमियान आपस में इत्तेफ़ाक़ और मोहब्बत को ज़्यादा फरमा और इनको नेक और साले औलादें अता फरमा जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़िक्र को मज़ीद फैलाएं। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें वैसा बना जैसा तू चाहता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु